أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار
عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جسے بڑی 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، اور رب الجلال نے انہیں مادرزاد ولی بنایا، اپنا دوست بنایا۔ جسے رب الجلال اپنا دوست بناتا ہے پھر اس کی عزت اور اس کے وقار کا لحاظ بھی فرماتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے عرس مقدس کو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اور 11ویں شریف کا جو مسئلہ ہے اس میں کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دلوں سے اولیاء کی محبت کو چھیننا چاہا۔ میں اس کی مثال جس طرح عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے 11ویں شریف کا یہ تعارف کروایا ہے کہ یہ کوئی ایسی مورتی ہے، ایسے بت کا نام ہے جس کی یہ عبادت کرتے، حالانکہ 11ویں شریف در حقیقت یہ اس محفل کا نام ہے جو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہر ماہ کی 10 تاریخ کو جس کا انعقاد آپ فرمایا کرتے تھے، اس محفل پاک کا نام۔ اب اس محفل پاک کا حوالہ نہیں دیتے لوگ، بلکہ اس بات پہ فوکس رکھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر نیاز ہے جسے دینا قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ 11ویں جو ہے یہ معاذ اللہ رب العزت کے مقابلے میں، مثلا یہ جملہ کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں۔ او بھائی میرے، آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور شاید ہم سمجھانے میں کچھ ناکام رہے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کو تم اللہ رب العزت کے مقابلے میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ کہ اصل اس کی یہ ہے کہ ہر چاند کی 10 تاریخ کو حضرت غوث اعظم ایک محفل فرمایا کرتے تھے بیلات کی صورت میں، تو اس نسبت سے جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مریدین جو ہیں وہ ہر چاند کی ہر 10 تاریخ کو اس محفل کا انعقاد کرنے لگے۔ تو یہ محفل معاذ اللہ رب العزت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بندے کا ایک عمل ہے جس کو لوگوں نے اپنا لیا۔ اب اس کو اپنایا کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی یہ اصالِ ثواب ہے، نام اس کا آپ جو مرضی رکھ لیں، بیسیکلی کیا ہے؟ اصالِ ثواب۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کے لیے اصالِ ثواب کرنے کے لیے جو نام رکھا جائے وہ جائز نہیں، تو پھر بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی۔ مثلا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، کس کی؟ اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے بیٹے کی،
اپنے بھائی کی، تو اس سے کوئی سوال کرے کہ آپ کس کی قربانی کر رہے ہیں، جواب کیا ہوگا؟ بیٹے کی ہے یا باپ کی ہے یا ماں کی؟ تو والد کا نام اس جانور پر رکھنا، ماں کا نام رکھنا، بہن کا نام رکھنا، بیٹے بیٹی کا نام رکھنا، شریعت نے اس کی اجازت دی، اور ہر صاحب استطاعت آدمی جب قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کے لیے نام تو رکھتا ہے، اور کسی کا نام رکھے کم از کم اپنا تو نام لیتا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اب قانون یہ تھا کہ عند الذبح کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہ لے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کوئی کسی کا نام لے، جس طرح کہ مشرکین مکہ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو لات و منات و عزا کا نام، بتوں کا نام لیتے تھے، تو بتوں کا نام لیتے وہ اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ بتوں کا نام لیتے ہیں، تم میرا نام لو۔ تو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصال ثواب کے لیے جو اہل اسلام یہ عرس شریف مناتے ہیں، اسے 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اور 11ویں شریف کوئی مورتی کا نام نہیں ہے، 11ویں شریف اصال ثواب کے ایک عمل کا نام ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ 11ویں حرام ہے، اسے قربانی بھی حرام کہنی چاہیے، جبکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بارگاہ مصطفیہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو گی مجھے گھر بلا کے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ میرے گھر تشریف لائیں گے نا، 2 رکعت نماز پڑھ دیں گے تو جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں وہاں مسجد بناؤں گا۔ سمجھ آئی جی حدیث پاک؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کی دعوت کو رد نہیں فرماتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اینا تحب ان اصلی لک، تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ آپ یہ بتائیے کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں جناب آپ کے لیے میں نماز کہاں پڑھوں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نماز اللہ کی ہوتی ہے، میری نہیں ہے۔ کہیں گے نا نماز اللہ کی ہوتی ہے، نماز میری نہیں ہوتی۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اینا تحبو، تم کہاں پسند کرتے ہو میرے غلام، ان اصلیہ، یہ کہ میں نماز پڑھوں لاکا تیرے لیے؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب یہاں پہ نماز پڑھ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی، عتبان بن مالک نے وہاں مسجد بنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی یہ جانتے تھے، اگر حضور نہیں جانتے تھے تو پھر کون جانتا تھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ نماز اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن ثواب تیرے لیے، ثواب تیرے لیے۔ نماز کس کی ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ فرما رہے تھے اس نماز کا، تو کیا اس وقت آپ سجدہ عتبان بن مالک کو فرما رہے تھے؟ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، عبادت رب ذوالجلال کی کر رہے تھے، لیکن فرمایا عبادت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ثواب تیرے لیے۔ اسی طرح
عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، ثواب حضرت غوث اعظم کے لیے۔ بات سمجھ، صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے، نماز غوثیہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی غوث اعظم کی بنائی ہوئی نماز ہے جو ان کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا اسی حدیث کے تحت اس حدیث کو رکھے، آپ اس بات کو صلاۃ غوثیہ کو رکھے تو پتہ چل جائے گا کہ نماز اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ثواب جس طرح اتبان بن مالک کے لیے تھا اور خود رسول کریم علیہ السلام نے متعین فرمایا، اسی طرح نماز اللہ کی ہے، صلاۃ غوثیہ، اور ثواب کس کے لیے؟ غوث اعظم کے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صلاۃ غوثیہ سے کہ حضرت غوث اعظم معاذ اللہ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتے تو نماز کا ثواب ان کے لیے نہ ہوتا، نماز کا ثواب ان کے لیے نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کو کے لیے بھی کوئی سال ثواب کرتا ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت ذی وقار یہ 11ویں شریف جو ہے، یہ کوئی باؤ بلّہ نہیں ہے، یہ کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی بت کا نام نہیں ہے، یعنی اس طرح کا گمان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو چکا ہے کہ یہ شاید کوئی ایسا عمل ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کی اپوزیشن میں۔ رب کی اپوزیشن کون ہے؟ بت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے عمل کو اپوزیشن میں شمار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ وہ لوگ جو محبت کی اداؤں کو شرک کی طرف منسوخ کریں گے مشرک ہوں گے، وہ خود مشرک ہوں گے۔ جو اللہ کے بندوں کی محبت بھری اداؤں کو جو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہو، ان کو شرک کی طرف منسوخ کریں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 10 تاریخ کو جو محفل پاک کیا کرتے تھے، اس محفل پاک کا نام کیا پڑ گیا؟ 11ویں شریف۔ اچھا، اگر کسی کو اس نام سے کچھ چڑ ہے تو نام بدل لے، نام اس کا انگریزی میں کوئی نام رکھ لو۔ اچھا، یہ بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے جاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے، تو وہ ان کی سالانہ برسی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نا سارے کرتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں، عرس وہ لکھ دیتے ہیں، برسی۔ اب بات تو ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ جو دن متعین کیے جاتے ہیں امبیسیڈر ہوٹل میں کہ فلاں حضرت کی یہ اب شہید ہوئے تھے، فلاں کی یہ برسی ہے، فلاں کی برسی ہے، فلاں کی برسی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پتہ چلا اس کے پیچھے ایک اور حرکت کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ولیوں سے اللہ کے بندوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو شریعت ہے وہ نبیوں کے سہارے چلی، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، بھائی اب میری شریعت نے بھی آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ کتنا لمبا دور ہے قیامت تک؟ فرمایا وہ میرے بندوں کے ذریعے چلے، میرے غلاموں کے ذریعے چلے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے غلاموں کے ذریعے، علماء کے ذریعے جو ہے وہ شریعت قیامت تک جو ہے وہ چلے گی۔ اب یہ علماء اولیاء ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلایا، اور آپ دیکھیں ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کو پیدا فرماتا رہا، اور جب بھی کوئی خرابی لازم ہوئی، خرابی آئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اپنا محبوب بندہ جو ہے بھیجا۔ اب نبی تو آ نہیں سکتا، بھئی اگر نبی نہیں آ سکتا تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق کوئی ولی تو آنا ہی تھا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ولی ہے فلاں نہیں ہے، آپ مطلق ان کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انہی لوگوں کے ذریعے چلنی ہے۔ اب یہ نظام چلتا رہے گا، جلنے والے جلتے رہیں گے، ماننے والے مانتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ کام اسی طرح قیامت تک جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اب دیکھیے کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو وہ محفل ہوتی تھی جو 11ویں شریف تھی، کیونکہ ہر سال یہ سبق یاد دلانا بڑا ضروری ہے
جو گاؤں میں 11ویں شریف اکثر منائی جاتی ہے وہ خلاف شریعت ہے. کیسے؟ جس میں صرف لنگر ہوتا ہے یا مخنثات کو بلا کے وہاں وہ ناچتے گانا گاتے ہیں ناچتے ہیں. اب یہ ناچ گانا جو ہے نا یہ بھی ثواب کے زمرے میں شامل کر دیتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں ہو رہی. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خراب کیا، اور جو خراب ہو کے دوسروں کو خراب کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان چند لوگوں کو جو 11ویں شریف پہ غیر شرعی کام کرتے ہیں ان کو دلیل بنا کے سب کو مشرک کہہ رہے ہیں، سب کو برا کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر خلاف شریعت کام ہو تو وہ کوئی 11ویں نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ یہ محفل پاک جب فرمایا کرتے تھے تو آپ کا طریقہ انداز کیا ہوتا؟ یہ محفل جب شروع ہوتی تھی نا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب سے پہلے تلاوت اوصاف مصطفیٰ بیان ہوتے اور پھر حضرت غوث اعظم کا خطاب ہوتا. پتہ چلا تلاوت قرآن ہو اوصاف مصطفیٰ ہو. اب نعت شریف جو ہے نا نعت شریف یہ چونکہ اس پہ لوگ پابندی نہیں کرتے، اب نعت کو نام یہ دینا چاہیے اوصاف مصطفیٰ، کیونکہ نعت ہے ہی وہ جس میں اوصاف مصطفیٰ بیان. اب پڑھیں جی سب درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ، اور آگے کلام کیا شروع ہو جاتا ہے کو پتہ ہے؟ نقیب محفل یہ کہتا ہے نا کہ اب میں نعت کے لیے فلاں کو دعوت دے رہا ہوں، وہ نعت کے لیے یاد ہو جاتا ہے ظالم کلام کوئی اور پڑھنا شروع کر دے، نعت پڑھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اوصاف مصطفیٰ سنیں. حضور کے اوصاف آپ کی صفات کا نام کیا ہے؟ ان کے بیان کا نام نعت ہے. یہ کوئی نعت نوت نہیں ہے. یہ جس طرح کلام بٹور گیا سامنے 11ویں کوئی موڑ لیا ہو، کس کو بول رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی کلام؟ اور اس طرح کے بہت سارے کلام ہیں، یہ ہو گیا نہیں میرا، وہ ہو گیا نہیں میرا، فلاں ہو گیا. بھئی آپ اپنی لاگینیاں تو مار سکتے ہیں، فضول گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نعت نہیں بول سکتے. اور بہترین نعت جو ہے وہ قرآن ہے. بہترین نعت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. تو اس کے بعد حضرت غوث اعظم کا خطاب شروع ہوتا تھا، اور آپ کے خطاب کا کچھ انداز اس طرح سے تھا کہ اس دور میں، جس دور میں نقل و حرکت کے لیے اتنی زیادہ نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود 70 سے 90 ہزار کا مجمع ہو جاتا. تم 11ویں مناؤ تو 11ویں پہ سارے خسرے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی چرسی بنگی نماز سے بیزار مسجد سے بھاگے ہوئے بھگوڑے جو وہ سارے 11ویں کے ختم میں آ گئے، 11ویں کے پروگرام میں سارے کے سارے شامل ہو. یہ کوئی 11ویں نہیں. جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ جس کو 11ویں فرما رہے ہیں، آپ کا وہ عمل اس کی تائید بالکل نہیں کر رہا. باجے تماشے ڈھول لے کے آگے پھر کہنا جناب یہ ہم 11ویں منا رہے ہیں. بھئی کوئی 11ویں نہیں ہے. یہ آپ تو بدنام کر رہے ہیں اور جناب غوث اعظم کو تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ کوئی شخص جتنا بھی کمال دکھائے، اپنی کرامتیں ظاہر کرے، آسمان پہ اڑتا ہوا بھی آ رہا ہو، میرے مصطفیٰ کی ایک سنت کا تارک ہو، وہ قادری نہیں ہے اور نہ ہی ولی ہے. قادری نام کے ساتھ لکھوانا بڑا آسان ہے، قادری بننا بڑا مشکل ہے. قادری وہ ہے جو حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار ہے. جناب غوث اعظم نے وہ لوگ جو حضرت صحابہ کرام کو گالیاں دیتے، ان کو اس امت کا یہود کا، جو صحابہ کو گالیاں دے اس امت کا، حضرت غوث اعظم نے یہود کہا کہ وہ اس امت کے یہود ہیں جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے، اور تم ان کی گود میں بیٹھے ہوتے ہو. پھر قادری تو نہ ہوئے نا. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے سخت ہیں آپ اس معاملے میں کہ جناب جو صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ کرام کو کوئی کسی صحابی کے بارے میں لعن طعن کرے، آپ فرماتے ہیں وہ اس امت کا کیا ہے؟ یہودی ہے. تو اگر آپ اسے جبیاں ڈالیں تو پھر آپ قادری تو نہ رہے.
نہیں سمجھے بات؟ نیند آ رہی ہے؟ چلو سو جائے تھوڑی ماشاءاللہ۔ قادری کہلانا نام کے ساتھ لکھ دینا بڑا آسان ہے، نام کے ساتھ چشتی لکھ دینا بڑا آسان، نام کے ساتھ نقش بندی لکھ دینا یہ بڑا ہی آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے۔ ہر چیز کا خیال لحاظ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ اور جناب غوث اعظم جب خطاب فرماتے تو 70 سے 90 ہزار کا مجمع ہوتا، اور کوئی ساؤنڈ سپیکر جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے، جو آدمی پہ قریب بیٹھا جتنی آواز وہ سنتا تھا اتنی ہی آخر والا سنتا۔ اتنا بڑا بیان جو ہے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر، اتنا بڑا مجمع ہوتا اس دور میں۔ آج سارے علاقے کی سارے شہر کی بسیں بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور لوگ پیسے دے کے بھی لوگ لے جاتے ہیں، سیاسی جلسوں والے یا دوسرے، تو اتنے بڑے مجمع نہیں ہوتے۔ نام وہ جو مرضی آپ 2 لاکھ لکھ دیں، 3 لاکھ، کون سا اس میں آپ کی محنت لگ رہی ہے، 4 لاکھ لکھ دیں، اتنے 4 لاکھ جو ہے وہ جلسے میں شامل تھے کہہ سکتے ہیں، لیکن 70 اور 90 ہزار کا مطلب 70 اور 90 ہزار ہی ہے۔ اس دور میں، جس دور میں نہ کوئی گاڑیاں تھی، نہ بسیں تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، تو پتہ چلا نا کہ اللہ کے بندے کی زبان میں وسر تو تھا نا، جو اتنے بڑے مجمع جو ہے وہ آپ کے خطاب سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور کمال بیان ہوتا تھا حضرت غوث اعظم کا۔ خیرات تقسیم ہوتی تھی اللہ کے نبی کے دین کی، علم کی خیرات تقسیم ہوتی تھی۔ 400 افراد غوث اعظم کا خطاب لکھنے کے لیے معمور ہوتے تھے، 400 علماء بیٹھے ہیں، سننے والے نہیں، آپ کی تقریر، آپ کا خطاب لکھنے کے لیے ایسے موتی حضرت غوث اعظم چن چن کے شریعت مصطفیٰ کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ مزہ کیا ہے نا 11ویں کا، کہاں یہ 11ویں، کہاں وہ 11ویں۔ جنہوں نے 11ویں کو مورتی سمجھا وہ نام بدل لیں، کوئی اور نام رکھ لیں کہ ہمیں یہ نام سے نفرت ہے۔ کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، صرف اللہ۔ بھئی کیا 11ویں اور 12ویں اللہ کے مقابلے میں؟ یہ تو ایک عمل ہے جو اللہ کے بندے نے کیا اس نسبت سے، اور پھر یہ حضرت غوث اعظم کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس دن کو بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ یوم عاشوراء بھی یہی دن ہے، اور بھی بہت ساری انبیاء کرام علیہ السلام سے اس دن کو نسبتیں ہیں، اور جس دن کو کوئی نسبت حاصل ہو، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ان لوگوں کو نا وہ دن یاد کرائے کرو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دن ہیں محبوب، انہیں یاد کرائیں۔ تو ہم تو آپ کو یاد کراتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے کا دن ہے، آپ اس دن کو بلائیں نہیں، بلکہ اس اللہ کے بندے کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سنت پر پابند تھے، داڑھی شریف ماشاءاللہ سبحان اللہ، حسنی حسینی سید ہے نا، ہر سنت کی پابندی حضرت غوث اعظم کے مزاج میں شامل تھی، کوئی خلاف شرع۔ بعض لوگوں نے بڑی غلط باتیں آپ کو مشہور آپ کے منسوب کی، جناب کے ناچتے تھے، گاتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ کا مخالف ہونا، آپ نے خود ہی فرمایا وہ آسمان پہ اڑتا ہوا ہے، اسے ولی نہ کہو، اسے جادوگر بولو۔ اور آپ کو پتہ ہے جادو سے کتنی چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ باتیں آپ کے سامنے بھی عرض کی ہیں کہ فرعون نے ایک درخت ایک لگایا ہوا تھا جس کے نیچے وہ آ کے بیٹھتا، جب فرعونی بیٹھنا شروع ہوتے تو لاکھ کا مجمع ہو جاتا، اور جب لاکھ کا مجمع جیسے مجمع بڑھتا وہ اس درخت کا سایہ بھی بڑھنا شروع ہوتا، اور جب لاکھ سے اوپر لوگ ہوتے تو وہ درخت کا سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا۔ آپ کسی پیر صاحب کے پاس تشریف لے جائیں، وہاں ایسا درخت خدا نہ خواستہ ہو، آپ ساری اپنی بیعت توڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ حضرت یہاں ہی اللہ نے فیض کا دروازہ کھولا، بیعتوں پہ جائیں۔ حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے، اگر یہ دلیل ہے تو پھر فرعون کے بارے میں کیا خیال؟ اسی طرح اس کے تالاب کا ذکر بھی تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ اعلان کا ایک دن مقرر کر دیتا تھا کہ اس دن نہ ہر بندہ اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی برتن میں کوئی چیز لے کے آئے، کوئی پانی لے کے آتا، کوئی شربت لے کے آتا، کوئی شہد لے کے آتا، کوئی سکنجبین لے کے آتا، کوئی دودھ لے کے آتا۔ وہ کہتا ہے سارے اس تالاب کے اندر یہ ہر چیز ڈال دو۔ جب ڈال دی جاتی
تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مکس ہو جاتی نا، ہر چیز مکس ہو جاتی، تو فرعون کہتا ہے اس سے نکالو۔ اب جو گھر سے دودھ لے کے آتا تھا نا، وہ جب بالٹی برتن ڈالتا تھا تو مکس پانی دودھ شہد میں سے اس کے برتن میں وہی دودھ ہی آتا تھا۔ شہد والے کے برتن میں شہد آتا تھا، پانی نہیں آتا تھا۔ شہد والے کے برتن میں شہد آتا تھا، دودھ نہیں آتا تھا۔ سکنجبین نہیں آتی تھی، وہ شہد لے کے آتا شہد ہی لے کے جاتا، دودھ والا دودھ ہی لے کے جاتا، پانی والا پانی لے کے جاتا، شربت والا شربت ہی لے کے جاتا۔ تو یہ مشکل کام ہے کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ چھوٹے سے برتن کے اندر آپ 3-4 چیزیں مکس کر دیں تو پھر علیحدہ کرنا مشکل ہے کوئی نہیں، لیکن فرعون کروا لیا کرتا۔ تو کیا خیال ہے؟ ایک بابا جی بیٹھ جائیں کسی جنگل میں اور وہاں وہ بڑا سا ٹب رکھ لیں، اس میں کہیں آدھا پانی کا کر دو، ایک کو شربت ڈالو، ایک کو 7 اپ ڈالو، ایک کو اس میں ملک شیک ڈال دو، ایک سے کہہ دیں کہ جناب اس میں جو ہے جوس ڈال دو۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں یہ مکس ہو گیا ہے جی، ہو گیا، اور بھائی اس سے اب گلاس نکال، جوس والے ادھر آ جوس نکال۔ وہ جب برتن بھرے تو جوس نکلے تو وہ تو کہے گا بابا جی واہ واہ سبحان اللہ، کہے گا کہ نہیں؟ بھائی کہے گا نا، اچھی نہیں لگی بات آپ؟ ماشاءاللہ۔ تو وہ کہے گا بابا جی بس میں گھر سے آیا تھا، میں کہ بابے راں دی کوئی کرامت دیکھی نہ تے بیعت ہو گیا۔ تو جب فرعون یہ کمال دکھاتا تھا تو پھر چاہیے تھا نا کہ اس کی بیعت ہو جانا چاہیے۔ دروازے کے باہر اس کے شہر کے دروازے پہ 2 بطخیں تھے، کوئی چور گھس آتا تو بطخیں چیخنا شروع ہو جاتی، پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ جب تک چور پکڑا نہ جاتا بطخوں کا سائرن بجتا رہتا، وہ بولتی رہتی، شور مچاتی رہتی کہ ہائے چور آ گیا، چور آ گیا، چور آ گیا، چور آ گیا، چور آ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں اگر پیر صاحب کے آستانے پہ 2 بطخیں پتھر کی لگی ہوئی ہوں اور چور جائے گھس جائے تو وہ جب تک چور پکڑا نہ جائے بطخیں بولتی ہیں، بیعت ہوں گے کوئی نہیں؟ آپ سچ بتائیں، جہاں یہ معیار ہو نا، جناب غوث اعظم نے اس معیار کو توڑا، فرمایا یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، معیار یہ ہے ایمان کی دولت حاصل ہو اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کی دولت حاصل ہو۔ تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، کوئی ولایت وہاں پہ موجود نہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، آپ سے مال لینے کے لیے، آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ اور پھر ولایت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کسی بزرگ کے پاس اس نیت سے جائیں کہ کچھ لینے کے، کچھ آپ پتہ ہے آپ کچھ کیا لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں آپ کہتے ہیں دکان نہیں چلتی بابا جی کے پاس چلے، یہ کام نہیں ہوتا بابا جی کے پاس، حالانکہ یہ مقصد بابا جی کا ہے ہی، بابا جی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ بابا جی کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ادھر میدان میں آؤ، قرآن آتا ہے کوئی نہیں، نبی کے فرمان کی سمجھ ہے کوئی نہیں، غسل کا طریقے کا پتہ ہے کوئی نہیں۔ لوگوں نے لائن ہی لگا بنا دی کہ یہ مولویوں کی لائن اور ہوتی ہے، پیروں کی لائن اور ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے بتایا، اوے اللہ کے بندو غور سے سنو، آپ نے فرمایا وہی علماء کی لائن ہے جو پیر کامل کی لائن ہے۔ پیر کامل ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، اور عملی نمونہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہے۔ اتنا لمبا خطاب آپ کا ہوتا، کسی کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، اتنا لمبا خطاب۔ اور جناب غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ کوئی بندہ آپ کے بیان سے نہ ہی اکتا تھا، نہ ہی تھکتا تھا، نہ ہی رجتا تھا، تینوں کام نہیں ہوتے۔ یہ آپ بیان کرتے جائیں، ہم سنتے رہیں بیان، اور یہ نہیں ہے کہ صرف انداز خطابت تھا اور اس کے بعد ہر چیز زیرو۔ انداز خطابت ہوتا ہے، تھوڑی دیر لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد ہر چیز زیرو، جب باہر جاتے ہیں تو بالکل ہر چیز ہوا۔ حضرت غوث اعظم جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کے خطاب کا اثر لوگوں پہ نظر آتا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو آپ کا بیان سن کے، اس 11ویں شریف کا بیان سن کے تائب ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے اپنے گناہ سے۔ کتنے کافر مسلمان ہوتے تھے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ 11ویں اس طرح منائی جائے جیسے 11ویں آپ منایا کرتے تھے۔ نہ اس میں ڈھول ہوتے تھے، نہ اس میں تماشے ہوتے تھے، نہ باجے ہوتے تھے، نہ نیل کرائیاں نیلکاں ہوتی تھی،
تن من نیلو نیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ غلط تعارف 11ویں شریف کا کروا کے کچھ جاہلین نے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ اب کچھ لوگ تو ویسے ہوتے ہیں جو اپنی پارٹیوں کا وجود برقرار رکھنے کے لیے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بھی بات میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، اب میاں عمران خان صاحب کہیں میاں نواز شریف صاحب سے کہ ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیوں نہیں؟ تو یہ ان کے فائدے کے لیے بات ہے، نقصان ہو۔ میاں نواز شریف صاحب کہیں کہ عمران خان تم میرے بھائی ہو، وہ کہے تم میرے بھائی ہو، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں پارٹیاں ایک ہو جائیں گی، جب ایک ہوئی تو ختم ہو گئی۔ اب دھڑا بندی کون بنائے، نعرے کون لگوائے، نظام ختم ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی پارٹی کو برقرار رکھنے کے لیے مخالفت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہوں تو اسے نعرہ رسالت لگانا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضور کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور دل سے مانگتا ہوں تو پھر اسے نعرہ حیدری لگانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ سب صحابہ کو دل و جان سے مانتا ہوں، اسے نعرہ تحقیق بھی لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، حضور کی صحابہ کی شان کا نعرہ بھی اسے لگانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں حضرت غوث اعظم کو بھی مانتا ہوں تو اسے نعرہ غوث لگانا پڑے گا۔ بھئی یہ تو خرابی ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر یہ سارے نعرے لگا لیے تو پارٹی ہو جائے گی ختم، یہ ٹسل بازی ختم ہوگی تو پھر ہمارے دل سے کیسے چلیں گے؟ لیکن الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جسے شان رسالت بھی عظم ہو جاتی ہے، جسے شان اہل بیت بھی عظم ہو جاتی ہے، جسے شان صحابہ بھی عظم ہو جاتی ہے، شان اولیاء بھی عظم ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر دونوں پارٹیاں کو دو معاشرے میں طبقے ہیں، ایک اہل بیت کی محبت میں اندھا ہو چکا اور ایک صحابہ کی محبت میں اندھا ہو چکا، ہم اندھے نہیں ہوئے، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا کہے، دوسرا صحابہ کی محبت میں اہل بیت پر تنقید کرے۔ نہ ہم اہل بیت پہ تنقید کرتے نہ صحابہ پہ تنقید، ہم کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ہم حضور کے اہل بیت کے در کے بھی غلام، حضور کے صحابہ کے در کے بھی غلام، بات سمجھے؟ تو اگر لوگ یہ کہیں کہ جناب ہمیں شان اولیاء ہر حوالے سے من کل الوجوہ ہم اس کے قائل ہیں، تو پھر انہیں ہمارا عقیدہ ماننا پڑ جائے گا، پھر پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جس پارٹی کے لیے ہم نے صدیوں سے محنت کی ہو ایک ہی آن میں اس پارٹی کو ختم کر دیں، پھر روزی روٹی کے مسائل بھی شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب سب ایک ہو گئے، جس طرح سیاسی پارٹیاں دو آپس میں مل جائیں دونوں ختم، تین آپس میں مل جائیں تینوں ختم ہو جاتی ہیں وجود، اور پھر وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایشو بنے، انٹرنیشنل ایشو بنے، تاکہ ہم اس پہ ریلی نکال کے، ہم اس پہ جلسہ کر کے کچھ نہ کچھ اپنا وجود جو ہے اسے سلامت رکھ سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا وجود ہے۔ تو میرے بھائی یہ صرف اور صرف حضرت غوث اعظم کے غلاموں کی شان ہے کہ جنہیں ساری عظمتیں عظم ہو جاتی ہیں، جو ساری عظمتوں کے قائل ہیں۔ اور کبھی بھی آپ اہل سنت میں نہ حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق کوئی بات سنیں گے، مستند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی نہیں بات کر رہا، نہ حضور کے اہل بیت کے بارے میں بات سنیں گے، اور غلو بھی نہیں ہوگا، حد سے زیادہ بڑھوتری بھی نہیں ہوگی، حد سے زیادہ اتنے بڑھ جائیں گے پاگل ہو جائیں گے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تنقید سنیں گے، نہ ہی اولیاء کے بارے میں کوئی تنقید سنیں گے۔ تو جس مسلک میں شانیں، عظمتیں، رفتیں اور بلندیاں اللہ کے بندوں کی بیان کی جائے، اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور یہی مسلک حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا۔ آپ بادر ذات ولی، آپ کی ولادت ہوئی 1 رمضان کو۔ والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ فجر سے پہلے پیدا ہوئے، سحری کے وقت، حضرت غوث اعظم پیر کا دن تھا، مناسبت دیکھیں کتنی، پیر کا دن تھا، پیدا ہوئے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب دودھ پلانا چاہا، جب یعنی روزے کا وقت شروع ہو گیا،
اس نے دودھ کو منہ نہیں لیا۔ میں نے سمجھا شاید میرے لخت جگر کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے پیٹ میں، چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ شام تک نہ دودھ پیا، جیسے ہی مغرب ہو گئی، افطار ہو گیا تو میرے اس لخت جگر نے دودھ پی لی۔ میں نے کہا شاید کہ اتفاقاً ایسا عمل ہوا۔ یکم رمضان کے بعد کون سی تاریخ آتی؟ 30 شعبان۔ 30 شعبان آتی ہے نا؟ یکم رمضان کے بعد کون سی تاریخ آتی؟ 2 رمضان۔ 2 رمضان آ گئی تو 2 رمضان کو بھی یہی ساری رات گٹ گٹ کر کے حضرت غوث پاک اپنی اماں جی کا دودھ پیتے رہے، لیکن جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا دودھ پینا بند۔ مغرب کا وقت سارا دن والدہ فرماتی ہے میں پلاتی ہے، اپنا پستان اپنے لخت جگر کے منہ میں دیتی ہے، اللہ نے شہزادہ دیا ہے، پیتا ہی نہیں چاہتا۔ جب مغرب کی نماز، یہ عمل 3 4 5 6 دن جاری رہا، مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ شہزادہ جو مجھے دیا ہے یہ کوئی رب کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اور حضرت غوث اعظم نے آپ نے بشیر خارگی کے عالم میں روزہ نہیں چھوڑا۔ کیا روزہ آپ اس وقت مکلف تھے؟ روزہ آپ پر واجب فرض تھا؟ نہیں تھا، لیکن نہیں چھوڑا۔ تو جو اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھتا ہو، غوث پاک کے نعرے بالخصوص وہ لگاتا ہو، تو وہ فرض روزے کو چھوڑے تو پھر قادری کہلانے کا حق تو اسے حاصل نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اسے قادری کہلانے کا حق حاصل ہے؟ بالکل نہیں۔ اور جس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ میں یہ لفظ زیادہ اس لیے استعمال کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو غوث اعظم سے بھی چھیڑ ہو جاتی ہے کہ یہ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہے۔ ہر بندے کی جیب میں پیسے ہیں، کوئی نہیں، کوئی 10 روپے 20 روپے یا 30 روپے ہوں گے، کوئی ہوں گے نا۔ تو اس کے اوپر ایک بابے جی کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان کا نام کیا ہے جی؟ نہیں، ان کا نام ہے محمد علی جناح۔ آپ قائد اعظم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی، کبھی کسی نے اس پر اعتراض کیا؟ اچھا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی امیر ہو، فقیر ہو، کوئی جتنا بھی مذہبی ہو، حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں دین کا کام بھی درم و دینار سے ہو۔ یہ دوسرے لفظوں میں دین کا کام بھی بابا قائد اعظم کے بغیر نہیں ہو۔ کبھی کوئی بولا؟ حالانکہ واضح حدیث اس کے بارے میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا قائدہم اذا وفدوا، جب اللہ کی راہ میں، اللہ کے میدان معاشر میں جب لوگوں کو وفدوں کی صورت میں چلایا جائے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا قائدہم، اس وقت قائد میں ہوں گا۔ تو پھر قائد اعظم کون بنے؟ اللہ کے نبی۔ تو آپ محمد علی جناح کو قائد اعظم بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ بہت بڑے مشرک ہو گئے۔ کوئی ان لوگوں کی تعریف کے مطابق کوئی بھی بچ نہ سکا، سارے مشرک ہیں، کیونکہ قائد اعظم ہر کسی کی جیب میں موجود ہے اور ہر کوئی اس کو قائد اعظم کہنے کا قائل ہے۔ اب یہاں پہ نظر نہیں آیا کہ اگر حضرت غوث اعظم کو غوث اعظم کہیں یا حضرت غوث کو قائد اعظم کہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہیں، لوگوں کو اعتراض کیوں کہتے ہیں؟ قائد اعظم پر کوئی اعتراض نہیں، قائد اعظم پر کوئی اعتراض۔ بھائی اس کا اگر یہ سوال پوچھا جائے، جواب پتہ کیا دیتے ہیں کہ جس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی ان کے بڑے قائد یہ تھے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کو غوث ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت مدد کرنے والوں میں آپ اپنے زمانے کے مدد کرنے والوں میں سب سے بڑے مدد کرنے والے تھے اللہ کی عطا سے۔ مستقل بالذات نہیں مدد فرماتے تھے حضرت غوث اعظم، اللہ کی عطا سے مدد کرتے تھے۔ رب وہ ہے جس کے بندے بھی غوث ہیں، مدد کرتے ہیں، اور مدد کے بغیر کوئی شخص زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتا ہے۔
آپ گاڑی پہ جا رہے ہو تو رستے میں کوئی بندہ کھڑا ہو تو اس کے موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے تو آپ پنکچر موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے اپنے ساتھی سے کیا کہیں گے کہ یار اس کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے موٹر سائیکل جس کا پنکچر یا پیٹرول ختم ہو گیا اس کی مدد کی تو آپ بہت بڑے مشرک ہو، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے موٹر سائیکل والے تجھے تو اللہ سے مدد مانگنے چاہیے، بندے سے کیوں مدد لے رہا ہے؟ اور اے مدد کرنے والے تجھے اسے یہ باہر نکلو گاڑی سے کہو اوے پڑھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہے گا وہ نماز میں پڑھ لوں گا، پہلے یہ تیل ہے پیٹرول تو تھوڑا سا دے دو یا پیچھے باندھ کے لے چلو، میں مر رہا ہوں، تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں مدد کرتا ہوں اپنے بندوں کے ذریعے، تمہارے لیے جبریل کو نہیں بھیجوں گا میں، بھئی اپنا کوئی نہ کوئی بندہ ہی بھیجوں گا تمہاری مدد کے۔ تو اگر یہ ڈیفینیشن کی جائے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ شفا رب دیتا ہے، حکیم صاحب کے پاس کیا کام ہے آپ کا؟ گھر بیٹھے یا اللہ بیمار ہو گیا ہوں، ہارٹ کا مریض میں، اللہ مہربانی کر شفا دے، تو ڈاکٹر کے پاس آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بندہ بھی اس طرح مسلمان نہیں بچے گا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں مدد کرنے میں بے مثال تھے۔ سنیے کتنی ایسی روایتیں جو مستند علماء نے لکھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یعنی غوث اعظم آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہیں، جیسے قائد اعظم نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں ہیں، امام اعظم حضور علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی جو دو کتابیں پڑھ لے اور خطابت کے منصب پر بیٹھ جائے، آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خطابت کر آپ خطیب اعظم بولتے ہیں، کوئی نہیں، خطیب اعظم۔ حضور فرماتے ہیں خطیب تو میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتو، جب ہر زبان خاموش ہو جائے گی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں خطیب ہوں۔ پتہ چلا خطیب اعظم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے دو کتابیں پڑھنے والے کو خطیب اعظم کیوں بولا خطیب اعظم؟ جی یہ ہمارے شہر کے خطیب ہیں، ہمارے شہر کے جتنے خطیب ہیں ان میں یہ اعظم ہے۔ تو بھائی جس طرح یہ شہر کے خطیبوں میں بڑے خطیب ہیں، اس طرح تمام ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، اور تمام مدد کرنے والے لوگوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی لوگوں کی مدد اور اعانت فرمائی۔ جیلان کے اندر جس دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1100 بچے عطا فرمائے۔ اس ایک دن میں کتنے؟ 1100، پورے علاقے میں 1100 بچے اللہ نے عطا فرمائے، اور اللہ کے فضل سے سارے کے سارے بیٹے تھے، سارے کے سارے بیٹے تھے۔ اور اگلی بات سنیں، علماء نے لکھا کہ وہ 1100 کے 1100 بیٹے جو حضرت غوث پیر کے دن جو پیدا ہوئے، رب ذوالجلال نے 1100 کے 1100 کو ولایت عطا فرمائی۔ اس لیے عراق میں آج بھی ایک ایک میل پہ ہزاروں 20 40 50 ہزار ولیوں کی قبریں ہیں شہر عراق، یعنی ملک عراق کے اندر۔ ایک میل پہ 10 20 30 40 ہزار اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں کے مزارات جو ہیں وہ موجود ہیں، سب سے زیادہ مزارات وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ۔ سخی اتنے تھے، اللہ، سخاوت کمال درجے کی تھی۔ کسی شہر میں آپ نے پڑاؤ کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ غریب دیکھتے کون ہے؟ سب سے زیادہ غریب، جو غریب ہوتا اس کے گھر ڈیرا لگا لیتے لوگ، ہدیے تحفے کٹے وچھے جو بھی کسی کی ہمت ہوتی وہ آپ کو ہدیہ تن تحفہ تن پیش کرتا رہتا، اور صبح وہ سارے جانور اکٹھے کر کے آستانے پہ نہیں بھجواتے تھے۔ مدرسہ آپ کا بھی تھا، حضرت غوث اعظم کا بھی مدرسہ تھا۔ 33 سال آپ نے 17 علوم روزانہ پڑھائے ہیں، مولوی تھے غوث پاک کا، کوئی ایسے نہیں، ملانگ نہیں تھے، یہ تعارف لوگوں نے کروایا۔ اور 1 لاکھ علماء کرام کی دستار بندی آپ کے مدرسے سے ہوئی ہے۔
جس گھر میں ٹھہرتے سب سے کہتے جو بھی لے آتا نا مال چال صبح لین بنا کے کہتے اس کو آستانے پہ لے چلو، کہتے نہیں، فرمایا ہم نے غریب سمجھ کے اس غریب کے گھر ڈیرا اس نے لگایا کہ غریب غریب نہ رہے۔ اچھا صبح جب حضرت غوث وہاں سے روانہ ہوتے تو آپ فرماتے سوائے اپنے ساز و سامان کے جو لے کے آئے تھے ساری چیزیں انہی کے سپرد کر دیں۔ اور پھر آپ جب مشہور ہوا نا، آپ کی سخاوت مشہور ہوئی، تو جس شہر میں آپ جاتے تو وہاں غریب سامنے گردنیں دکھاتے کہ ہمارے گھر میں ٹھہر۔ اے کوئی ایسا پیر، مرید گردنیں چھپا جاتے ہیں، مرید گردنیں چھپا جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کہ سارا خرچہ خلیفوں کا بھی پڑ جائے گا، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں نا مرید کی حالت کیا ہے، اس کے گھر رات روٹی پکی، بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہم تو آپ کے گھر ٹھہریں گے، سارے کے سارے خلیفہ بھی آپ کے گھر ٹھہریں گے، آپ کھلاتے ہو تو کھلاؤ، نہیں کھلاتے تو کہیں سے مانگ کے لاؤ، ہے یا نہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المشہور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بات کا اتنا خیال رکھتے کہ جو غریب ہوتا اس کے گھر توقع فرماتے، ٹھہرتے، صبح سارے ہدیے تحفے اسے دے کے آپ اکیلے یعنی صاف خالی ہاتھ گھر تشریف لے جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ غوث اعظم ہے جو بندہ رات کو جس کے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو، صبح وہ کروڑ پتی ہو، تو کیا یہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ آج غوث اعظم کے ماننے والے اگر تمہاری مدد کریں شام سے پہلے تم بھی مان جاؤ گے وہ غوث اعظم ہے، وہ غوث اعظم ہے، پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے ذات عظیم وقار بالخصوص یہ ہمارا حق بنتا ہے جو غوث اعظم کے نعرے لگائیں، وہ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔